صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کے اندر تشریف لائے تو اس مہینے کو برکتیں مل گئیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انداز یہ ہے کہ جہاں تاریک تھا، ظلم قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جشن منانا، جھنڈے کو لگانا، جلوس محمدی نکالنا، اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور اس بات کو بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر ذکر کیا ہے کہ 1000 سال پہلے ایک بادشاہ طبع اول یمن سے چلا، بادشاہ تھا، حکومت کیا کرتا تھا، اور وہ مدینے کی طرف چلا۔ جب وہاں پر وہ چلا تو اس کے ساتھ 400 علماء کرام موجود تھے، اور یہ لوگ جب مدینہ منورہ میں پہنچے، جس کو یثرب کہا جاتا تھا، دور دور تک مدینے کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہ 400 علماء کرام اس جگہ پر بیٹھ گئے اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ نقرأ فی کتبنا، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ایک نبی ہجرت کر کے مکہ سے اس جگہ آئے گا اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اے بادشاہ، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اسی کے انتظار میں ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ 1000 سال پہلے بھی سرکار تشریف نہیں لائے، لیکن بیٹھنے کے بعد ولادت مصطفیٰ منایا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ولادت کی خوشی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ 1000 سال پہلے طبع اول نے کہا، لوگوں میں وہاں پر حکومت کرتا ہوں، تخت و تاج میرے پاس وہاں پر ہے، آپ جو ہے وہاں کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسی محبوب کے نام پر جو ہجرت کر کے اس مدینہ پہنچیں گے، ان کی جان پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہاری یہ محبت سرکار سے ہے، اس نبی سے ہے کہ جس کا نام احمد ہے، تو میں بھی اپنی ساری سلطنت کو چھوڑتا ہوں، ساری حکومت کو چھوڑتا ہوں، سارے تخت و تاج کو چھوڑتا ہوں، میں بھی اسی مصطفیٰ کی ولادت کے خوشی میں اس مدینے کے اندر اسی جگہ پر بیٹھا رہوں گا، یثرب میں بیٹھا رہوں گا۔ بادشاہ نے حکومت کو چھوڑ دیا۔ اب اس بادشاہ نے ان 400 علماء کرام کے لیے 400 گھر بنائے، اور وہ اس لیے کہ اگر زندگی ان کی وفا نہ بھی کرے تو ان کی آنے والی نسلیں اس محبوب کے آنے کی خوشی میں جشن منائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی میں، ہجرت کر کے آگے مدینے سے، اس کی خوشی میں 400 گھر بنائے جا رہے ہیں۔ مستری لوگ کام کر رہے ہیں، مزدور لوگ کام کر رہے ہیں، 400 گھر تیار ہو گئے۔ اس طبع اول بادشاہ نے پھر ان 400 علماء کے لیے 400 لڑکیوں کو خریدا، انہیں آزاد کیا، اور اس کے بعد 400 علماء کرام کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ لوگ نہ بھی رہے تو ان کی نسل رہے گی، ان کی پوتے بیٹے نواسے پر پوتے، یہ نسل چلتی رہے گی، اور مصطفیٰ کے جب آئیں گے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے تو ان کی نسل استقبال کرے گی۔ اب تیار ہو گئے، شادی کرا دی گئی۔ کس کے انتظار میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں کس کے لیے کی جا رہی ہیں؟ صرف ایک ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں، ایک صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کہ سرکار مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ اب اس بادشاہ نے ایک خط لکھا، بدر الدین عینی عمدۃ القاری کے اندر لکھتے ہیں کہ اشعار بہت ہیں، لیکن اس نے اس شعر کے اندر ایک شعر یہ بھی ہے، اس نے لکھا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں ان کا مانتا ہوں نبی ہونے کو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے سونا پگھلایا، وہ سونا پگھلا کے مہر لگا دی، سونے کی مہر لگائی۔ اب یہاں پر ایک بات رک کر میں آپ کو بتاؤں،
मोहर तो स्याही की भी लगाई जा सकती थी, मोहर तो इंकी की भी लगाई जा सकती थी, लेकिन बादशाह ने सोने की मोहर को क्यों लगाया? बादशाह ने सोने को पिघलाने के बाद मोहर क्यों लगाई? उसने ये कहा और उसने पैगाम दिया और एक जहन दिया हमें कि जो मुस्तफ़ा के नाम पर खर्च किया जाए, जो मुस्तफ़ा के नाम पर खर्च किया जाता वो फजूल खर्ची नहीं होती, अल्लाह उसके बदले में ज्यादा सवाब, ज्यादा दौलतें अता फरमाता है। तो भाई अव्वल ने खत लिखा, सोने की मोहर लगा दी, ये खत पैगाम पहुंचा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नस्ल दर नस्ल सरकार तक ये खत पहुंचा। सरकार ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुब्बे अव्वल ने मेरे नबी होने की गवाही दे दी है, तुम उसे गाली मत देना, वो मुझसे मोहब्बत करने वाला था। सारा कुछ इंतजाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ये किया जा रहा था। अब आप मुझे बताएं कि लोग 1000 साल पहले, सरकार के आने से पहले लोग मुस्तफ़ा की विलादत की खुशी मना रहे हैं, तो आशिक रसूल क्यों ना, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, हम तो बस यही कहते हैं कि जुल्म कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल।